پیر ودھائی تھانہ ہے جی، اور اس تھانے کی حدود میں ایک اکیڈمی ہے. اس اکیڈمی کے اندر ایک پرنسپل ہیں ضیاء الدین صاحب. ٹھیک. ایک لڑکی 10th کلاس کی اور ان کے پاس تیاری کرنے کے لیے آتی ہے, بلکہ وہ خود بلاتے ہیں کہ امتحان نزدیک ہے تو آپ شام کو ایکسٹرا ٹائم بھی میں آپ کو دیتا ہوں. یعنی ہم بڑے دیالو ہو جاتے ہیں اس معاملے میں نا. تو وہ لڑکی وہاں پہ آتی ہے تو اس کے بعد اس سے زیادتی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لڑکی 2 بار پریگننٹ ہو جاتی ہے, جو ایف آئی آر کا متن ہے. ایک 2023 میں وہ پریگننٹ ہوتی ہے, میٹرک کی اسٹوڈنٹ, اور اس کے بعد ایبورشن ہوتا ہے اس کا, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے گھر اولاد نہیں ہے تو اس وجہ سے میں آپ سے شادی کروں گا. اب وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہے, اس کو بھی خواب دکھائے, اس کے بعد پھر وہ زیادتی والا سلسلہ, فزیکل ابیوز والا سلسلہ جو وہ شروع ہو جاتا ہے. اب وہ محترمہ بتاتی ہیں کہ ان کا اسقاط حمل ہوا اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر درج کروا رہی ہیں کہ اس نے مجھے بلیک میل کیا. اب وہ یہ کیس ہے. اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ لڑکی جھانسے میں آئی ہے, کس نظر سے دیکھتی ہیں اور اس کے کیا فائنڈنگز ہیں آپ کی؟ اچھا, میری فائنڈنگز اور اسٹڈی اور میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پرنسپل صاحب کی, کیونکہ جہاں پہ ٹیچر کا لفظ آتا ہے تو میں تو بڑا احترام کرتی ہوں ٹیچر کا. پرنسپل جو ہیں یہ اکیڈمی کے پرنسپل ہیں, ظاہر ہے ضیاء الدین صاحب, اور اکیڈمی میں کوئی ایک بچی تو ہوگی نہیں, بے شمار بچیاں ہوں گی, کچھ پڑھ کے چلی گئی ہوں گی, کچھ آ رہی ہوں گی, ایڈمیشن جاری ہوں گی. یہ سلسلہ ہے ان کا ذریعہ معاش انہوں نے بنایا. اب یہ لڑکی, یہ اسٹوڈنٹ جو ان کے پاس جاتی تھی ایکسٹرا ٹائم لینے کے لیے کہ چلو پیپر آ رہے ہیں, اچھی پریپریشن ہو جائے گی تو مارکس اچھے آ جائیں گے, وہ اس کے ساتھ سیٹ ہو گئی. رائٹ, بالکل ایسے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہم نے اگر یہ مان بھی لیا وقتی طور پہ کہ اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ پرنسپل نے لڑکی سیٹ کر لی. اگین میرا پھر وہی پوائنٹ آف ویو ہے, پیر ودائی تھانے میں یہ ایف آئی آر درج ہو گئی پرنسپل کے خلاف. اب پرنسپل نے کہا تھا کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے, میں اس وجہ سے تمہارے سے, اور جو بھی معاملہ پریگننسی ہو گئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیلیفورنیا میں رہتے ہیں یا ہم واشنگٹن میں رہتے ہیں, ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, ہم کہاں رہتے ہیں کہ ہم جس لڑکی کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, پریگننٹ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں پر یہ تماشے الاؤ نہیں ہیں. اب اگر لڑکی یہ کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے تو چلو یہ پریگننٹ ہو گئی ہے, تو کیا بغیر نکاح کے آپ نے بچہ پیدا کر دینا تھا؟ ایف آئی آر میں یہ لکھا کہ از خود اسقاط حمل, یعنی جو دوسرا حمل ہے وہ اسقاط ہوا 25 والا. یس, خود ہی ہو گیا. 24 اب اگست مجھے 2025 یہ جاننا ہی نہیں ہے کہ خود ہوا تھا یا آپ نے کرایا تھا. ہماری یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. ہماری ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ جب اپنی حدود و قیود سے باہر نکلیں تو اگلے کو آپ نے موقع دیا اور اس نے پھر اچھے طریقے سے آپ کو استعمال کیا تو ہم پریگننسی کی بات سنتے ہیں. 2023 میں بھی ایک ایبارشن ہوا جو کہ کروایا گیا. اچھا 23 میں جب ہو گیا تھا اور مان لیا کہ آپ کی سیٹنگ ہو گئی تھی یا آپ نے ذہنی طور پر اس کو شوہر قبول کر لیا, تب یہاں تک حالات آتے ہیں, ایسے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو الاؤ کرتے ہیں تو یہاں تک حالات آتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ 23 تک یہ معاملہ ہو گیا اور ایبارشن ہو گیا. اگر میں یہ بھی کہہ دوں وقتی طور پر ایز اے پبلک, تہمینہ شیخ سو گئی ہے, ایک پبلک بول رہی ہے کہ باتوں میں آ گئی, وہ بڑا تھا, ایکسپیرینس تھا, یہ عمر میں چھوٹی تھی, وہ باتوں میں لے آیا. ایک دفعہ غلطی ہوتی ہے یا 2 دفعہ, لگاتار نہیں ہوتی. بالکل. 23 میں آپ پریگننٹ ہوئی اور اس کا ابارشن ہوا, آپ کو سب پتہ لگ گیا, اس سے آگے تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا لڑکی کی شادی کر دو لڑکی میں چور ہو جاتی. آپ کا حمل ضائع کرایا گیا, انہوں نے, آپ نے, اس نے, جس نے بھی. ہماری یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. پھر تو آپ کو پتہ لگ گیا تھا نا زندگی کیا ہے اور حدود کیا ہیں. پھر آپ کی کیسے اس کے ساتھ فزیکل معاملات جاری رہے؟ ایف آئی آر کے متن میں وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ جب پہلا حمل ہوا تو اس کے بعد اس نے کچھ ایک کلینک پہ لے کے گیا اور اس کلینک سے کچھ میڈیسن لے کے دی, اور اس کے بعد وہ میں نے کھائی. اس کے بعد میری طبیعت بھی خراب ہوئی بہرحال. اور پھر وہ کہتی ہے کہ دوبارہ مجھے وہ دھمکیاں دیتا رہا کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا اور تمہیں بدنام کروں گا. کہتی میں ڈر گئی, اور اس کے بعد پھر اس نے ایک اور لالچ دے دیا کہ میرے اولاد نہیں ہے تو میں تم سے شادی کر لوں گا. یہ سارا سین چلا اور وہ کہتی ہے کہ میں استعمال ہوتی گئی, اور اب وہ تھانے پہنچی ہے. آپ مجھے یہ کلیئر کریں گے کہ لڑکی کی ایج کیا ہے اور کلاس کون سی ہے؟ لڑکی کی ایج اگر میٹرک ہے نا, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10th میں ہے یا 9th میں, تو 16 ساڑھے 16 سال ہے. رائٹ, 16 سال کی بچی کو پاکستان میں نہیں پتا کہ شادی میری امی کی میرے ابو سے ہوئی تھی تو ہم 5 بچے پیدا ہوئے تھے. پتہ ہے نا, یہ تو مڈل میں, بلکہ 5ویں کے بچے کو پتا ہے, چھوٹے بچوں کو پتا ہے, چھوٹے بچوں کو پتا ہے.
آپ کو میٹرک تک پتہ ہی نہیں لگا, چلیں نہیں لگا بھائی, آپ جھانسے میں بھی آ گئیں, پھر آپ دوبارہ کیسے آ گئیں؟ ایک دفعہ بندہ چکر کھاتا ہے, 2 دفعہ نہیں کھاتا, 3 دفعہ نہیں کھاتا. 2023 سے 25 تک کی ہم بات کریں تو طارق 2 سال بنتے ہیں, 2 سال میں کنٹینیوسلی اٹ مینس کہ آپ کا یہی سلسلہ جاری رہا. اور مجھے جو میرا آپ اگر ایکسپیرینس پوچھیں کہ کرائم شو کر کے کیا ایکسپیرینس ہے, وہ ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے نا اکثر اوقات باتوں میں آ جاتی ہیں ایج گیپ کی وجہ سے. لڑکی کی چھوٹی عمر ہے, آدمی بہت بڑی عمر کا, اس کو پتا ہے اس کو کیسے قابو کرنا ہے, کیا اس کا ٹریگر پوائنٹ ہے, کہاں سے یہ نرم ہوگی, کہاں سے یہ تپے گی, اس کو سب پتا ہوتا ہے. اب اگر اس کیس میں ہم اس چیز کو دیکھ لیں اور سارے معاملات اور وقت و حالات, پریگننسیاں, ابارشن, سالوں سال سب گزر گیا, اب آ کے میں بھی میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ نکاح نہیں کرتا ہوگا, اور اینڈ پہ آ کے ہر کوشش آزما کے اس نے کہا چل ایسے نہیں تو ایسے, تیری ایسی کی تیسی, تو نے میرے ساتھ یہ کیا, اب میں تجھے بتاتی ہوں. پھر کٹ گئی FIR, اور پھر یہ سارا قصہ آج میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کام اس ٹائم کرنے کا تھا جب آپ فرسٹ ٹائم اس کے ساتھ اپنی حدود کو چینج کرنے لگی تھیں, کراس کرنے لگی تھیں. شاید آج ہم کیس نہ ڈسکس کرتے, ہم یہ خبر دیتے کہ نکاح ہو گیا اور ایک اچھی خبر ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا, اس میں بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا, مختلف کیسز تو ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اکثر عزت کے ڈر سے رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے. بالکل. تو اس کو پہلی یا دوسری مرتبہ اگر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو اگر یہ ہوا تھا کہ وہ حدود اپنی ٹیچر پار کر رہا تھا, یہ پرنسپل پار کر رہا تھا, تو اس کو گھر بتا دینا چاہیے تھا. بالکل. کیا والدین اور بچوں کے درمیان اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں, تاکہ بچے اپنی ہر بات والدین سے شیئر کریں اور وہ پھر اسٹریٹجی اپنائیں؟ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان دوستی کا رشتہ رہے تو بڑی اچھی بات ہے. خصوصاً والدہ سے تو ہو سکتا ہے. یس والدہ سے تو ہو سکتا ہے. ہر چیز بچے آ کے گھر بتائیں نا اپنی ماں کو کہ امی آج یہ ہوا تھا, یا ماما آج ایسے ہوا تھا, اس نے یہ کیا تھا. پھر ماں بتائے گی بیٹا کہ اس نے کیوں کیا تھا, کیونکہ ماں کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے, عمر ہوتی ہے. اب اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی, چلیں مجھے بہت اچھی بات اس کیس میں یاد آئی, زیادتی ہوتی رہی اور ابارشن بھی ہوتے رہے, اور پھر اس کے بعد نکاح کے وعدے بھی ہوتے رہے, اور پھر نکاح نہ ہو سکا, اور وہ پرنسپل اور وہ اسٹوڈنٹ. ویڈیوز کیوں بنی؟ اور اگر اس کے سامنے بنائی جاتی تھی تو یہ منع کیوں نہیں کرتی تھی؟ کیونکہ عشق کا بھوت سوار تھا اس ٹائم یہ نہیں پتا تھا کہ میں نیلام ہو جاؤں گی کل کو ان ویڈیوز کے. اس ٹائم یہ تھا کہ جو یہ کہتا ہے نا بس یہی سب کچھ ہے میرا, اس لیے ویڈیوز بنتی ہیں اندھا دھند ہو کے. جب عشق سوار ہوتا ہے جنون کی طرح, پھر ویڈیوز بنتی, پھر وہ ویڈیوز بعد میں آپ کو پتہ ہے بلیک میلنگ اور کیا کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اور باقاعدہ طور پہ اب تو باقاعدہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ مافیا ہے جو ویڈیوز باہر بیچ دیتے ہیں, بالکل ایسے باقاعدہ اس پر بکتی ہیں, پیسے آتے ہیں, لوگ ڈالر کماتے ہیں آپ لوگوں کی عزتیں بیچ کر. تو ویڈیو بناتے ہوئے نہیں آپ کو پتہ چلا تب کیوں نہیں جھانسے میں آئی کہ نہیں میں نے یہ نہیں بنانی بھائی, میرے ابو کو نہ دکھا دے, ڈر ہی نہیں لگا. یعنی وہ شخص اتنا پیارا لگتا تھا کہ باپ بھی بھول گیا, بھائی بھی بھول گیا, اپنی عزت بھی بھول گئی. تھوڑا سا ہم ٹیچر کے رول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں, یہ تو ایک مقدس پیشہ ہے. لیکن ہم آئے روز ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ٹیچرز کی زیادتی ہے خاتون کے ساتھ, یا پھر مدرسے میں ایک قاری کی زیادتی کسی کے ساتھ, مطلب بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ٹیچرز کو بھی اپنی حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے اگر بچی ڈی ٹریک ہو رہی ہے, یا اگر فیمیل ڈی ٹریک ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے اپوزٹ جینڈر ہے تو اس میں تو اٹریکشن تو ہوگی, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ تمام لوگوں کو حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ معاملات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں؟ 200% آپ کی بات درست ہے. حدود و قیود میں صرف لڑکی نے نہیں رہنا, آدمی نے بھی رہنا ہے. اب یہاں پر اگر میں مزید ایک بات کہوں گی نا تو مفتی سارے اس بات پر اعتراض کریں گے کہ دین میں کہیں نہیں لکھا کہ مرد آنکھوں سے زنا کرتا پھرے, رائٹ؟ دین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, جو لڑکی پیاری لگ رہی ہے اس کو دیکھی جائیں آپ, یہ بھی زنا میں آتا ہے. یہ لمبی ڈیبیٹ اور طرف چلی جائے گی بات. اب یہاں پر ٹیچر آپ دیکھیں نا کتنا مقدس رشتہ ہے, کتنا مقدس پیشہ ہے. ٹیچر کے سامنے تو ویسے ہی بندے کی جان نکلتی ہے خوف کھا کے, میری تو بہت نکلتی تھی, اپنے ٹیچر سے بہت ڈر لگتا تھا. اب وہ دور نہیں رہا. ایسے کیسز بے تحاشا ہیں. آپ یقین کیجئے جب ایسے کیسز کے متعلق خبر آتی ہے, اور ظاہر ہے ہم لوگ اپنی تحقیق کرتے ہیں, معاملات کو دیکھتے ہیں, انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں, تو یقین کریں ویلاگ بناتے ہوئے مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہ لفظ جو FIR میں لکھا ہے بولوں کہ نہ بولوں, اور اگر بولوں گی تو عوام کیا کہے گی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے. عوام کو اس بات کا نہیں پتا کہ حقیقت ہے بھائی. اب ایک بندہ بازار سے جا کے بریڈ خرید کے لایا ہے, میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں جی وہ تو آٹا لے کر آیا؟ جو بریڈ لے کر آیا وہی بتاؤں گی نا, وہی بتائیں گے نا. اب اس کیس کی ہم بات کریں تو گجرانوالہ کا ایک واقعہ تھا, باقاعدہ میں نے اس پر پروگرام کیا ان کے CPO کے ساتھ, ایاز سلیم صاحب, مدرسے والا. اب یقین کیجئے وہ بچیاں اتنی سیدھی, اتنی
شریف گھروں کی اور اتنی معصوم بچیاں تھیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ کتنا کا گندا کام ہوا ہے یا کتنا کا اچھا. ٹیچر مارتا تھا, ٹیچر کو برا نہیں کہتے تھے, ٹیچر مار رہے تھے نا, تو پھر ڈر لگ رہا تھا نا. ٹیچر نے اس سے سختی کی تھی نا, آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کے. میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے. بچے آپ نے کیا بننا ہے. میں نے بچیوں کا چہرہ تو خیر نہیں دکھایا, مدرسہ تھا ظاہر ہے, پڑھنے جاتی تھی, وہاں پہ بچیوں کی زندگی کا سوال تھا, لیکن ساری بچیاں انوسینٹ تھیں. کوئی 10 کی, کوئی 11 کی, کوئی 12 کی, کوئی 13 کی, اس سے بڑی ایج کی بچیاں نہیں تھیں. وہاں بھی ٹیچر نے یہ کام کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی جس میں موبائل ہیک کر لیا گیا تھا پرنسپل کا, جو باقاعدہ اپنے آفس میں بلا کے یہ کام وہ کرتا شیخو پورہ تھا. کا واقعہ جس میں پرنسپل نے کیمرے لگوائے, اس نے کیمرے والے کے کچھ بقایا جات دینے تھے اور لاگ ان پاسورڈ اسی کے پاس تھے, تو اس کے بعد اس نے کیمرے ہیک کیے اور پرنسپل کے رومز کی جو ویڈیوز, بلکہ سینکڑوں ویڈیوز وائرل ہوئیں, تو اس میں پرنسپل جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ یہ حرکات کرتا پکڑا گیا. اور پھر محلے والوں کو پتہ چلا, اور جب وہ پرنسپل پکڑا گیا تو اس نے اسلامک نیم رکھا ہوا تھا اپنے اسکول کا. ایک یہ بھی بڑا نا کہ ہم نام کے پیچھے بھی چھپ جاتے ہیں, یا ہم شکل کے پیچھے چھپتے ہیں یا نام کے پیچھے چھپتے ہیں, لیکن درندگی تو درندگی ہے, ہوس تو ہوس ہے. تو یہ ہوس کا پجاری ایک وہاں بھی پکڑا گیا. بالکل ایسا ہی کیس. ایسے ہی